عزیز دوستو، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجیے: لذیذ کھانوں کی ہوٹلیں اور مسلمان۔ جب قوم کا شوق کھانا بن جائے تو زوال مقدر بن جاتا ہے۔ جہاں کبھی اقرا یعنی پڑھو کی صدا گونجتی تھی، آج کھانا تیار ہے کی آوازیں ہیں۔ جہالت کی بھوک نے قوم کو نگل لیا۔ مسلمان ایک ایسی قوم جس کی اولین ذمہ داری یہ تھی کہ وہ علم کے ذریعے سے خود کو سنوارے، بلکہ دنیا کو بھی صحیح اور روشن راستہ دکھائے۔ اسلام نے مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں میں ترقی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، انسانیت کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ سب ایک سچے مومن کا بنیادی فرض ہے۔ افسوس، ہم مسلمان بحیثیت قوم صرف اپنے مفادات کے لیے جی رہے ہیں۔ نہ دین کی تعلیم میں آگے ہیں، نہ ہی دنیائی علوم و ہنر میں آگے ہیں، اور نہ ہی سیاسی چاپلوسی میں کامیاب ہیں۔ لیکن ہاں، جہاں کھانے کا ذکر آئے وہاں مسلمان سب سے آگے نظر آتا ہے۔ مسلم محلوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ قوم بس کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد زندگی صرف کھانا پینا رہ گیا ہے۔ مسلم محلوں میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے کھانے کی ہوٹلیں اور چائے خانے نظر آتے ہیں۔ کھانے والوں کا ایسا ہجوم ہوتا ہے، جگہ نہیں ملتی۔ کھانے کے بعد پان محل، وہاں پان، گٹکا، سگریٹ اور نشاور چیزیں ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ معاشرے میں دن بھر کی محنت سے جیسے تیسے پیسہ کمانا اور کھانا پینا خواہش میں ڈالنا ہی اب مسلمانوں کی زندگی کا مقصد بنتا جا رہا ہے۔ زومیٹو اور دیگر کھانے پینے کی سروسز خاص طور پر مسلم علاقوں میں رات دیر تک ڈیلیوری دیتی ہے، کیونکہ راتوں کو جاگنے والے حضرات بھی زیادہ تر مسلمان ہی ہوتے ہیں، جبکہ دوسری قومیں تعلیم اور روزگار کے لیے جلدی سو جاتی ہیں، اور ہم مسلمان صرف کھانے کے لیے رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ قوم کے زوال کی اصل وجہ علم سے دوری۔ بچپن سے ایک جملہ پڑھنے کو ملتا تھا کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے خبر کی گور تک۔ افسوس، اپنی قوم نے اس پیغام کو بدل کر یوں کر دیا ہے کہ کھانا کھاؤ، ماں کی گود سے خبر کی گور تک۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان بد سے بدتر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری حالات دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اگر ہم فوری طور پر اپنی توجہ علم، ہنر اور زندگی کے مقصد کی طرف نہیں موڑی تو کھانے پینے کے یہ بازار تو بڑھتے رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان صرف زوال ہی کھاتے رہیں گے۔ آج ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم تعلیم سے تیزی کے ساتھ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے جتنا نظر انداز کیا ہے شاید ہی کسی اور قوم نے کیا ہو۔ بات دینی تعلیم کی ہو یا دنیائی علم کی، دونوں ہی ہماری ترقی، بقا اور عزت نفس کے لیے ناگزیر رہے ہیں۔ ہم نے ان سب کو پس پش ڈال دیا۔ وہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا یعنی پڑھو کے حکم سے ہوا تھا، لیکن آج جہالت، غفلت اور بے حسی کی دلدل میں دھس چکی ہے۔ کاش ہم زمانے کی رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو کم از کم زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ جہالت و دلالی اور دھوکے بازی نے ہماری ملت کے اندر کھوکھلا کر دیا ہے۔ کروڑوں روپے روزانہ فضول خرچی، بے جا کھانے پینے، گٹکا، سگریٹ، تمباکو نوشی میں ضائع ہو رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون؟ جبکہ قوم کا مستقبل اور نئی نسل کی تعلیمی تعمیر کے منصوبے ٹھپ پڑے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم سب سے پیچھے ہیں اور زوال کی اس کھائی میں خود کو ڈھکیل رہے ہیں۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ حکم صرف دینی علوم تک محدود نہیں بلکہ جدید دنیاوی اور سائنسی علوم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ علم وہ نور ہے
جو دل و دماغ کو منور کرتا ہے، انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تعلیم وہ پہلی سیڑھی ہے جو ہر معاشرے کو پستی اور اندھیروں سے نکال کر ترقی اور روشنی کی دنیا تک پہنچاتی ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی زندگی بدلتی ہے بلکہ پوری قوم کے عروج، وقار اور بیداری کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں علم کی روشنی کو اپنا لیں تو ہماری موجودہ پریشانیاں، کمزوریاں اور سماجی مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہوگا اور تعلیم کے ذریعے اپنی قوم کو دوبارہ عروج کی منزل تک پہنچانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی ہوگی، ورنہ تاریخ گواہ ہے جو قوم علم چھوڑ دیتی ہے زمانہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔